الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. یہ جو سیشن ہے ہمارا وہ مرزا انجینئر صاحب محمد علی صاحب کے بارے میں ہے. انہوں نے 3-4 دن پہلے ایک انٹرویو دیا 29 اگست کو 2023 کو. اس میں کچھ اس نے ایسی باتیں کی ہیں جو کہ غلطی پر مبنی ہیں، تو میں چاہتا ہوں تو ان کو جو ہے نا ایڈریس کیا جائے، ان کو درست کیا جائے. پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو تسلیم کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے نا. اور یہ جو آپ بریکٹ میں قرآن مجید کہتے ہیں نا، یہ صرف وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جو واقعی قرآن کو اللہ کی رسی مانتے ہیں. سارے لوگ نہیں مانتے. آپ اگر بریلوی مکتب سے پوچھیں، ان کی تقریر علماء کی دیکھیں، وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسی کے اندر کئی ایک چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں اور وہ سارے بل مل کے ایک رسی تیار ہوتی ہے. تو ایک اللہ کی محبت کا بل ہے، ایک صحابہ کرام کی محبت کا بل ہے، ایک نبی الاسلام کی محبت کا، ایک اہل البیت کا، اور پھر بیچ میں اپنے بابا بھی داخل کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سارے مل کے اللہ کی رسی بناتے ہیں. قرآن کو کہاں ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ قرآن کی بات تو ہم نے آگے کی ہے کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر جو غدیر خون کی حدیث ہے، قرآن اور اہل بیت 6225 سے لے کے 6228 تک 4 حدیث، اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. تو یہ قرآن کے اندر ہے. اس میں اس نے کہا کہ حبل سے مراد صرف قرآن مجید ہے، رسی سے مراد وہ کہتا ہے قرآن مجید ہے، جبکہ بھائیو ایسی بات نہیں ہے. صرف قرآن مجید اور اس کی تفسیر، اس کا بیان، اس کا مفہوم، اس کی حفاظت نہ کی جائے اور قرآن مجید کو لوگوں کے حوالے کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم محفوظ نہ ہو اور صرف قرآن مجید محفوظ ہو. رسول اللہ جو تشریح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی اور وہ محفوظ نہ ہو تو پھر وہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑی دشواریاں آ جائیں گی. پھر یہ قرآن مجید کو ہر ایک شخص اپنے اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا حبل یعنی کہ قرآن مجید کو پکڑو. حبل کے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث دو چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. سورۃ نساء کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں نازل کی ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک حکمت. اور یہ سورۃ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل قرآن مجید پڑھیں تو اس کے بعد آپ پڑھیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اس کا قرآن مجید کا تیرے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر قرآن مجید کا جو بیان ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، اس کے جو مفہوم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا. تو 2 چیزیں ہیں، رسی قرآن مجید صرف رسی نہیں ہے، اس کی حفاظت کی جائے اور حدیث کی حفاظت نہ کی جائے. یہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کی رسی ہیں، دونوں کو پکڑنا پڑے گا. یہ قرآن مجید کی ہی آیاتیں تھیں. اور یہ 22واں پارہ ہے، اس میں بیویوں کو بھی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے بیویوں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. آپ اپنے گھروں میں آیات اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور والحکمت اور حکمت کی جو باتیں ہیں نا ان کی تلاوت کیا کریں، ان کو پڑھا کریں. قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرْنَ، اور ان کو ذکر کیا کریں، یاد کیا کریں. ایک قرآن مجید کی آیات اور دوسری حکمت کی باتیں یعنی کہ حدیث شریف. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پر حکمت ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ حکمت سے مراد کسی اور لوگوں کی باتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں تو وہ غلط ہیں. اگر اور لوگوں کی باتیں حکمت ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں ہوں گی حکمت سے پر؟ تو یہ چیز ہو گئی. دوسری یہ وہ بات کہتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہم نے ظاہر کیا، اہل بیت کی حیثیت کو، ان کی شان کو ہم نے بیان کیا ہے. ان لوگوں نے تو باقی جو اور لوگ تھے میرے علاوہ یا 3-4 بندے ہیں جنہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ مولوی اسحاق صاحب، مرزا محمد علی انجینئر صاحب، مولانا طارق جمیل کے لیے کہا کہ
کہ ان تین بندوں نے جو ہے نا وہ ظاہر کیا ہے اہل بیت کی شان کو، باقیوں نے سے چھپا لیا ہے، گھٹا لیا ہے۔ اگر اس دور کی بات کریں تو آج بھی جو اہل بیت کی بات کرتا ہے، جیسے آپ ہیں، مولانا اسحاق تھے، مولانا طارق جمیل ہیں، تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں کیا الگ کرنا تھا، ان کو ہم نے ان کی عوام سے ہی الگ کر دیا، عوام ان کے لانتے بھیج رہی۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ اہل بیت کی شان قرآن مجید کے اندر اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہتا ہے، یا نساء النبی ہے، اے نبی کی گھر والی ہو، اے نبی کی بیوی ہو۔ پھر آگے ہے یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر آپ لوگوں کے نصیحتیں کی ہیں، اس آیت سے پہلے بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کر رہا ہے، کچھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ اس آیت سے پہلے آپ دیکھیں بیویوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، 7-8 نصیحتیں ہیں۔ اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت کی طرف بناؤ اور سنگار کر کے نہ گھومو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کوئی غیر بندہ ہو تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ تو یہ اس طرح کی نصیحتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو نصیحتیں میں نے تمہیں کی ہیں یہ آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے حساب سے نہیں ہیں، بیویوں کو تنگ کرنے کی نیت نہیں ہے، بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس لیے ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تمہارے اندر جو کچھ غلطیاں وغیرہ ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں نے یہ اوپر والے احکامات دیے ہیں۔ لیذہب عنکم الرجس، جو رجس ہے، جو کچھ تھوڑی بہت غلطیاں ہیں آپ کے اندر، آپ لوگوں کے اندر، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کے کچھ احکامات آپ لوگوں کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ لوگوں کو پاک کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ لوگوں کو تنگ کرنے کا نہیں ہے۔ اس میں آپ آیات سے پہلے بھی آیتیں دیکھیں، کسی میں بھی 5 تن کا نام تک نہیں لیا گیا۔ یہ بیویوں کا ذکر ہے کہ بیویوں تمہارے اوپر جو احکامات 4 5 8 بتائے گئے ہیں یہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے غرض سے ہے، آپ لوگوں سے رجس کو دور کرنے کے لیے ہے۔ وَيَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں پاک کیا جائے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ بیویوں سے کہا جا رہا ہے، اور وہ رسول پنجتن جو باقی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ 5 تن جو ہیں یہ بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے حساب سے، اور حدیث کے حساب سے 5 تن ہیں، یعنی کہ اس میں 4 اور بھی شامل کر دیے گئے، جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین، یہ سب داخل ہیں۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو منوا لیا ہے۔ کتنے التشد کے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، کیا ظاہر کیا انہوں نے، کتنے لوگوں کو منوایا ہے۔ کون کون سے شیعہ عالم ہیں جو وہ مانتے ہیں، پہلے نہیں مانتے تھے۔ پھر وہ تو جو خود اہل بیت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا، شیعہ تو ان کو بھی اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت علی کا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، افسوس ہے اس کی ماں کی طرف نسبت جاتی ہے، شیعہ بھائیوں نے اس کی نسبت ماں کی طرف کر دی، حالانکہ قرآن مجید میں ادعوا لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کی باپ کی نسبت سے پکارا کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے کلیئر کہ ادعوا لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، اے لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو۔ یہ ماں کی نسبت سے پکارتے ہیں شیعہ بھائی، یہ بھی انہوں نے جو کچھ اس کا نام رکھا یہ قرآن حدیث کے خلاف، قرآن مجید کی نافرمانی کے تحت رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے باپوں کی نسبت سے پکارو، وہ ماں کی نسبت سے پکار رہے ہیں محمد بن حنفیہ کو، وہ محمد بن علی ہے، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اس کو اہل بیت نہیں مانتے۔ حضرت غازی عباس اس کو اہل بیت نہیں سمجھتے، کس کا بیٹا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عباس کی ماں الگ ہے لیکن اس کی ماں ایک ہی ہے، بی بی زینب کی، حضرت علی کی بیٹی ہے، بی بی خاتون جنت، بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، کربلا کے اندر بھی موجود تھی، اس کو بھی اہل بیت نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں 5 تن ہیں بس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، بی بی خاتون جنت۔ تو بی بی فاطمہ بی بی زینب کو نہیں مانتے، بی بی فاطمہ کی ایک اور بیٹی ہے ام کلثوم، اس کو بھی نہیں مانتے اہل بیت۔ تو پھر انہوں نے منوایا کیا ہے بھائی نے؟ علی کا بیٹا ہے لیکن دوسری جگہ اس کی ماں اور ہے، حضرت عباس
محمد بن حنفیہ کی طرح اس کو بھی اہل بیت نہیں سمجھتے کہ یہ علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا غلام عورت سے تھا. غلام عورت سے بیٹا ہو تو وہ کہتے ہیں اہل بیت نہیں ہے. بی بی خاتون جنت سے ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت ہے. یہ بھی ان کا طریقہ غلط ہے. زین العابدین امام حسین کا بیٹا ہے لیکن وہ ایک غلام عورت سے کنیز سے ہے, شہر بانو, وہ یزدگرد جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی اسی سے ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اگر سید نہیں ہے, اہل بیت نہیں ہے, تو پھر امام زین العابدین امام اور اہل بیت کیسے بنا؟ وہ بھی تو, اس کی بھی تو ماں اور ہے, غلام ہے, کنیز تھی, اس کا بیٹا ہے. تو امام حسین کے لیے اور قانون ہے, امام زین العابدین کے لیے اور ہے, امام محمد بن حنفیہ کے لیے اور غازی عباس کے لیے اور جو ہے نا انہوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں. تو کہاں کون کون سے منوائے, کتنے شیعہ کو بھائی نے منوایا ہے اہل بیت؟ وہ تو نہیں مانتے, ابھی تک نہیں مانتے. جو سنی جس طرح سے پہلے مانتے تھے کہ 5 تن اہل بیت ہیں, ہم لوگ پہلے بھی مانتے ہیں, ابھی بھی وہی مانتے ہیں. تو کون سی چیز کلیئر کیا ہے؟ شیعہ تو ابھی بھی نہیں مانتے ان کو, اہل بیت جن کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے, بیویوں کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت اس لیے ہیں, ان کا دلیل یہ ہے کہ چادر کے نیچے 5 تن تھے, باقی کوئی چادر کے نیچے نہیں تھا. تو یہ بھی دلیل ان کا غلط ہے. اگر بھائی 5 منٹ کے لیے 4-5 منٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے لیا ام سلمہ کے مکان میں, تو 4-5 منٹ جن کے اوپر چادر تطہیر کی چادر آ جاتی ہے وہ اہل بیت بن سکتے ہیں. تو اللہ کے بندے, وہ جو بیویاں ہیں, اما عائشہ صدیقہ, بی بی حفصہ, ام حبیبہ, ماریا قبطیہ, بی بی زینب, ان کے اوپر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تطہیر کی برسوں تک رہی, برسوں تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے ساتھ وہ برسوں تک رہی ہیں. تو یہ جی معاملہ ہے 5-8 منٹ کے لیے جن کے اوپر چادر آ جائے تو وہ اہل بیت بن جاتے ہیں. لیکن یہی بیویاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کی چادر کے نیچے رہیں برسوں تک, 8, 10, 12, 13 سال تک رہیں, اور وہ اہل بیت نہ بنی. اسی اصول سے تو وہ تو زیادہ اہل بیت کے حقدار ہیں کیونکہ زیادہ ٹائم وہ چادر کے نیچے رہی ہیں. تو یہ بھی ان کا جو ہے نا وہ غلط ہے بھائیوں کی جو ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں تیسرا جو ہے نا اس نے غلطی یہ کہ ابو داؤد والے حدیث ہے کہ یہ جو ہے نا ایک گروہ جنت میں جائے گا اور فرقے جہنم میں جائیں گے. ابو داؤد والی حدیث صحیح ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جو ہے جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ حق پر ہوگا. اب ان کو یہ حدیث مل گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سوا سارے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کریں اور اپنے فرقے کو وہ ناجیہ ڈکلیئر کریں. حالانکہ اس میں فرقے کو جنتی نہیں کہا گیا تھا, ایک گروہ. بخاری مسلم میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. فرق تو عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. اسلام اپنی اصل تھا درخت, اس سے ٹوٹ کر جو الگ ہوا, یہ پتے الگ ہوتے ہیں, انہیں فرق کہا جاتا ہے. نبی الاسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرقے بناؤ, آپ نے کہا بن جائیں گے اور ایک گروہ حق پر ہوگا, یعنی فرقہ کبھی بھی حق پہ نہیں ہوگا. اور ایک گروہ حق پر ہوگا, یعنی فرقہ کبھی بھی حق پہ نہیں ہوگا. اور ایک گروہ حق پر ہوگا, یعنی فرقہ کبھی بھی حق پہ نہیں ہوگا. فرقے سارے کے سارے جہنمی ہیں جو اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹتا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی, جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہ در گروہ ہو گیا اور گروہ در گروہ ہو گیا اور گروہ در گروہ ہو گیا, آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی فرقوں کی 2 معنی ہیں, فرق لفظ کی 2 معنی ہیں, ایک گروہ اور دوسرا وہ جو اسلام میں فرق کر کے نکل جائے. 2 معنی ہوتی ہیں اس کی. اسلام میں شریعت میں فرقے سے مراد ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حدیث سے فرق کر کے نکل جائیں, فرق کر ڈالیں شریعت میں. لیکن لغت کے حساب سے فرقہ کہتے ہیں گروہ کو. وہ کہتا ہے گروہ جنت میں جائے گا, فرقہ جہنم میں جائیں گے. گروہ تو بھائی اردو کا لفظ ہے, تو عربی میں کون سا لفظ ہے؟ عربی میں بھی یہی فرقہ کا لفظ آئے گا, اور حدیث میں بھی ہے ستفترق امتی 30 ملتن یا فرقتن. 73 فرقے ہوں گے میری امت میں, 73 فرقے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا لفظ 73ویں پر بھی بولا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ 72 جو ہے نا وہ تو فرقے ہیں اور 73ویں کو کچھ اور لفظ بولا, نہیں, ایک ہی لفظ بولا. لیکن فرق کر ڈالا کہ فرقے کے حساب سے تو 73 ہیں لغت کے حساب سے, لیکن شرعی حساب سے 72 جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہیں رسول اللہ تعالیٰ کے تعلیمات میں فرق کر کے نکل گئے. ایک 73واں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرق نہیں کرے گا, قرآن کے ساتھ کوئی فرق نہیں کرے گا, وہ اسی راستے پر ہوگا. ما انا علیہ الیوم و اصحابی, جو صحابہ کا راستہ تھا
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اسی پہ چلے گا. تو یہی بات ہے. تو فرقہ تو ہے، وہ حدیث میں موجود ہے. بھائی کیا کہتے ہیں کہ فرقے جہنم میں جائیں گے اور وہ گروہ جنت میں جائے گا. حالانکہ اس میں فرقے کو جنتی نہیں کہا گیا تھا، ایک گروہ. بخاری مسلم میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. فرقے سارے کے سارے جہنمی ہیں، فرقے سارے کے سارے جہنمی ہیں، فرقے سارے کے سارے جہنمی ہیں. تو گروہ کو تو آپ اردو میں بیان کر رہے ہیں، عربی میں بیان کریں گے تو وہ تو فرقہ ہے. تو یہ بھی انہوں نے ایک غلطی کی کہ جنت میں جو جائے گا وہ جنتی فرقہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نہیں فرقے ہی ہیں، لیکن وہ اس لیے کہ اس نے فرق نہیں کیا. گروہ کے حساب سے فرقہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ناجی ہے، جنتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے اور شیعہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے. فرقہ کیا اور گروہ گروہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے تعلق نہیں ہے. اب ادھر تو گروہ بھی ہے، وکانوا شیعا. پہلے ہے فرقہ، ان الذین فرقوا دینہم، سورۃ انعام کی آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرقہ کیا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے. تو کوئی بھی گروہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق نہیں. لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. افسوس ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. فرقوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن حدیث سے علیحدہ ہو گئے، اللہ رسول سے علیحدہ ہو گئے، فرق کر ڈالا. لیکن پھر ساتھ ہی میں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے. میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع. چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم. ساری کلپیں آپ اٹھا کر دیکھیں، ان فرقے والوں کے خلاف وہ بات کرتا ہے بھائی انجینئر صاحب، لیکن ساتھ ہی میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنی جائز ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. اگر ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی جائز ہیں تو 15-20 سال تک پھر آپ نے تو غیر اہم کام کیے، اہم کام کوئی کیا ہی نہیں. جب انہی لوگوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، نماز تو اس کے پیچھے ہوتی ہے نا جو متقی و پرہیزگار ہو. زانی شرابی کے پیچھے کون نماز پڑھے گا؟ اس کا مطلب کہ وہ متقی ہیں، نیکوکار لوگ ہیں. اب نیکوکار لوگ ہیں، متقی ہیں، ان کے پیچھے ایک طرف آپ نماز پڑھ کر ثابت کرتے ہیں کہ متقی ہیں، نیکوکار ہیں، دوسری طرف یہ ثابت ہیں یہ قرآن مجید کے منکر ہیں، احادیث رسول کے منکر ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں. دوسری طرف ان کو پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے 8-10 سال تک جو بھی کام کیے وہ اہم کام نہیں کیے. آپ اپنے کاموں پر خود پانی پھیر رہے ہیں کہ میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سارے غیر اہم کام ہیں، اور یہ جن کے خلاف میں بولا ہوں ان کے پیچھے تو نمازیں ہو جاتی ہیں. جب نمازیں ان کے پیچھے ہو جاتی ہیں تو آپ پھر ان کے خلاف بولنے سے فائدہ کیا ہوا؟ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب وہ جنتی ہیں، قادیانی ٹائپ کے نہیں ہیں. کیوں آپ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھے گا مرزا صاحب؟ نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑنے والے ہیں. تو جب ان کو بھی وہ انہی سے ملاتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کو چھوڑنے والے ہیں، تو قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو ان کے پیچھے پھر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن حدیث کو چھوڑنے والے ہیں جتنے فرقے ہیں. 8-10 سال سے آپ مسلسل لیکچر دے رہے ہیں ان کے خلاف. پھر آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی 6 مہینے تک. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ مجھے بیعت کرنی چاہیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کر کے غلطی کی ہے. اب آپ دوسری طرف آپ پھر دیکھیں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھتے تھے کہ مجھے بیعت نہیں کرنی چاہیے تو بھی پھر بیعت کر کے غلطی کی. دونوں حالتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھتے تھے اس پر آپ غور کریں میرے بھائیوں. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھتے تھے کہ مجھے بیعت کرنی چاہیے تھی تو لیٹ کیوں کی، یعنی کہ غلطی کی. پھر اگر وہ سمجھتے کہ مجھے بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر نہ کر دے، پھر 6 مہینے کے بعد پھر کر ڈالی. تو دونوں حالتوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انصار مدینہ تو شیعان علی تھے. شیعان علی کہتے کہاں تھے؟ وہ حضرت ابو بکر جب گئے، ابو بکر صدیق جب گئے اور ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر، تو حضرت علی کا تو انصار مدینہ میں کسی نے نہیں لیا. وہ تو عبادہ بن
سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنانے کی کوشش کریں تو انہوں نے حضرت شیعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نام تک نہیں لیا. تو وہ انصار مدینہ شیعہ علی کس طرح تھے؟ وہ تو مسلم تھے، شیعہ علی تو نہیں تھے، وہ تو مسلم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول لوگوں کو شیعہ بنانے تو نہیں آئے تھے، یہاں سنیہ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بنانے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو طلقاء تھے مکے میں جو آزاد کر دیے گئے تھے، دو امیروں کو وہ کہتے تھے انصار کہ 2 امیر بنائے جائیں، تو وہ کہتے ہیں 2 امیر 2 سردار نہیں ہو سکتے، یہ غلط ہے. جس کا میں سردار ہوں اس کا علی بھی سردار ہے. اس حدیث کے اندر تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں اس کے الفاظ ہیں ان کے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. حق نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنتو مولا ہو، پھر جس کا سرپرست اور آقا، پھر جس کا سرپرست اور آقا، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں 2 مولا ہوئے، جبکہ ادھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 2 سردار نہیں ہو سکتے. وہاں پہ آپ کو یہ روایتیں بھی بخاری مسلم میں ملیں گی کہ ایک امیر تم میں سے ہو ایک ہم میں سے ہو. ہاں تو لیکن امیر تو 2 ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو بالکل illogical بات تھی نا. 2 امیر تو ہو ہی نہیں سکتے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام ہی ایسا نہیں بنایا. جب بھی کوئی جوائنٹ سسٹم بنتا ہے اس کا امیر ایک ہوتا ہے، خاندان میں امیر ایک ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. خود اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین و اسمان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. نبی السلام کے ہمارے زمانے میں بھی تو ایک تھا نا، آپ نے اپنے ساتھ کسی کو شامل تو نہیں کیا لیڈرشپ کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ڈیمانڈ ان کی غلط تھی. تو یہ بھی ان کے آپس میں جو ہے نا کنٹراڈکشن ہے. بھائیوں وہ جو کہتے ہیں پھر طلقاء مکہ، زیادہ تر ان کی ناراضگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتی ہے یا ابو سفیان کی طرف. جبکہ یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں یہ شیعہ بھائیوں کی تفسیر ہے. یہ قرآن مجید کا آیت ہے سورۃ ممتحنت کی ہے کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين عاديتم وبين الذين عاديتم منهم مودة. یعنی کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان میں اور تمہارے دشمنوں کے درمیان میں محبت ڈال دے. مودت کے الفاظ ہیں، سچی محبت ڈال دے، سچی محبت ڈال دے. یہ سورۃ ممتحنت کی آیت ہے. آپ دیکھیں اس میں یہ تفسیر ہے بلاغ القرآن محسن علی نجفی صاحب کی امامی آرگنائزیشن پاکستان نے چھاپی ہے. اس میں بھی یہ ساتھ میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ ساتھ میں جب تمہارے آج کے دشمن رشتہ دار مسلمان ہو جائیں گے تو یہ دشمن محبت میں بدل جائے گی. جب محبت میں بدل جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دشمن تیرے پکے اور سچے محبوب ہو جائیں گے. تو پھر بھی ابو سفیان اور امی معاویہ میں شک کرنا کہ وہ ظاہراً مسلمان بنے تھے، دل میں محبت نہیں تھی. قرآن تو کہتا ہے مودت لفظ ہے، سچی محبت. اسی طرح سے سورۃ ممتحنت میں یہ بھی لکھتا ہے دوسرا شیعہ جو ہے نا یہ ہے حافظ سید فرمان علی مصباح القرآن ٹرسٹ کے قرآن مجید کی حاشیے پہ لکھتا ہے. یہ بھی دوسرا یہ شیعہ عالم ہے. کیا لکھتے ہیں کیسی سچی پیشن گوئی تھی کہ چندی روز کے بعد مکہ فتح ہوا اور سر آوردہ کفار مثل ابو سفیان وغیرہ کے اگرچہ ظاہری طور پر مسلمان ہوئے اور سب کے سب باہم دوست ہو گئے اور حضرت رسول نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے عقد بھی کیا یعنی نکاح بھی کیا. یہاں بھی وہ مانتا ہے لیکن اس نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے کہ ظاہری طور پر اگرچہ مسلمان ہوا، ظاہری مسلمان نہیں ہوا. وہ اس آیت کے خلاف اگر ہم کہیں گے ظاہری، وہاں وہ لفظ ہے مودت، سچی محبت کے ساتھ ہوئے ہیں. اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی کرتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن غلط ہو سکتی ہے کہ غلط لوگوں میں سے میں رشتہ داری کروں؟ تو ابو سفیان اور امیر معاویہ کے لیے فتح مکے کے بعد یہ تو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ ان کے اندر مودت دشمنی ختم ہو گئی تھی محبت میں. پھر اب آگے دیکھیں قرآن مجید کی بھی آیت ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کہ فتح مکے کے بعد لوگ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوں گی، لشکروں کے لشکر آئیں گے. قرآن کہتا ہے کہ کہاں آئیں گے؟ جھوٹے طور پر آئیں گے، ظاہری طور پر آئیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں آئیں گے.
منافقین کے دین میں نہیں رہیں گے، مشرکوں یہودیوں کے دین میں نہیں ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، اور وہ ان کو جو ہے نا پھر بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو، حضرت امیر معاویہ، ابو سفیان والے اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے۔ سبن کی معنی وہ گالی لیتا ہے، سبن کی معنی کسی سے کمزوریاں ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہر جگہ ایک ہی لفظ کی ایک ہی معنی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی معنی لے کر اس میں ابو سفیان اور امیر معاویہ کے اوپر جو صحابی ہیں ان کے اوپر پھر وہ ان کو دشمن قرار دے گا اہل بیت کا، کہ ان کے اوپر وہ سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور استغفر اللہ اور لعنت کرتے تھے۔ لیکن ایک لفظ کی کچھ اور معنی بھی ہے، وہ کیوں نہیں لی جاتی؟ وہ معنی جو قرآن مجید کے ساتھ آ جائے، مطابقت رکھے۔ قرآن مجید سے مطابقت یہ معنی رکھتی ہے کہ وہ جو ہے ان سے علی رضی اللہ عنہ کو نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا، ان کی حکومت کمزور رہی۔ تو ان کی کمزوریاں ظاہر کرنا بھی عربی میں سبن کہتے ہیں اس کو، لیکن اس طرف نہیں جاتے۔ اگر یہ معنی لیں کہ وہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ بالکل، اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں سورۃ حجرات میں بھی کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں میں سے دو جو ہے نا گروہ آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا، وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مومن کہا ہے سورۃ حجرات کی آیت میں بھی۔ تو یہ ان کو مومن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو امکان ہوتا ہے یہ کہ دو مومن ہوں، لیکن غلط فہمی کے بنیاد پر آپس میں لڑ پڑیں۔ لیکن یہ اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ مومن سے لڑا، پنجتن سے کوئی لڑا، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس بندہ جو ہے نا اسلام سے خارج ہو گیا، غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو پھر بھی مومن کہتا ہے۔ تو آج بس اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی کلیاں پرسوں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔